سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سورہ بنی اسرائیل ہے, بڑی پیاری سورت ہے, مکی سورت ہے. اللہ نے اس میں بڑے پیارے پیارے احکام دیے ہیں. اگر مسلمان ان احکام کو فالو کرنا شروع کر دیں, دنیا کی نمبر 1 قوم بن جائے. مگر مسلمان کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم, قرآن سے بھی نا اختلافی چیزیں وہ نکالتا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن کی جو روح ہے, جو قرآن جس چیز پہ زور دیتا ہے اس چیز پہ ہم زور دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. مثلاً سورہ فاتحہ پہ ہمارا بیان ہوگا نا, تو فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ بہت اہتمام سے بیان ہوگا, حالانکہ وہ سورہ فاتحہ کا اصل موضوع نہیں ہے. تو جو جس کو جو غم ہو نا, وہ اپنی مطلب آیتوں سے وہی چیزیں نکالتا رہتا ہے, وہی چیزیں تو قرآن کو نیوٹرل ہو کے پڑھنا چاہیے. نیوٹرل ہو کے, جب تک خالی ذہن ہو کے نہیں پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں قرآن نہیں آئے گا. اپنے مطلب کے لیے پڑھو گے نا تو اپنے مطلب کی چیزیں اس میں آپ کو نکالنا شروع کر دو گے. تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ جو ہیں سورہ اخلاص سے 4 شادیاں نکال سکتے ہو؟ میں نے کہا نکال سکتا ہوں. حالانکہ سورہ اخلاص کا یہ مضمون, اب میں بتا رہا ہوں نا کہ میں اگر اپنے مطلب کے لیے نکالنے کو سب کچھ نکالا جا سکتا ہے, مگر وہ قرآن کا اصل مضمون نہیں ہوگا. مثلا انہوں نے کہا کیسے نکالیں گے؟ میں نے کہا سورہ اخلاص میں توحید ہے, اور توحید اللہ کا خاصہ ہے کہ ایک صرف کون ہے؟ اللہ. تو جو توحید اللہ کی خاص صفت ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت دو. بیویوں میں توحید کے قائل بولو بھائی, صرف معبود صرف ایک ہونا چاہیے, بیویاں ایک. اگر بیویوں میں بھی آپ توحید کے قائل ہیں تو اس کا مطلب آپ نے اللہ کو توحید کے ساتھ خاص نہیں کیا. تو توحید میں کمال یہ ہے, ایک تو توحید ہے کہ اللہ ایک ہے, لیکن کمال توحید یہ کہ صرف اللہ ہی ایک ہے, اللہ کے علاوہ ہم کسی اور میں ایک ہونے کے قائل نہیں ہیں. یہ ایسے ہی شوشہ ہے, یہ کوئی علم نہیں ہے. یہ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ بھی اپنے مطلب کی چیز نکال دو. تو سورہ اخلاص سے کہیں بھی 4 شادیاں ثابت نہیں ہوتی. قرآن نے اس صورت میں پورے ایک رکوع میں بہت تفصیل سے احکام بیان کیے. آج میں ان احکام کا صرف ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, نیت کر لو ان تمام احکام کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے. کرتے ہیں کہ میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کر لیں. پہلا حکم قضا ربک, تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے. وہ فیصلہ کیا اللہ نے سنایا ہے؟ یہ پلاٹ تمہارا ہے, کیا سنا ہے فیصلہ اللہ نے؟ یہ پلاٹ تمہارا ہے, یا روزانہ اتنے پیسے کمایا کرو, کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ, عبادت صرف کس کی ہوگی؟ توحید. اور دوسرا فیصلہ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا. یہ رب کا فیصلہ ہے, اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اس میں لیت و لعل سے کام نہیں لے سکتے. میرے باپ نے مجھے تکلیف دی, میری ماں نے مجھ سے ایسا سلوک کیا, میں نہیں, بوڑھے ہو گئے مجھ سے پلتے نہیں ہیں, کھانستے ہیں, ٹی بی کی بیماری پھیل رہی ہے ان سے. ایکچولی مجھے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, اور میں جناب جاب بھی کرتا ہوں, اور اتنے سارے کام ہیں. ابا کو میں اگر اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دوں تو کیا جا رہا ہے اس میں؟ اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا اچھا سلوک ہے ان کے ساتھ؟ بعض لوگوں کی نظر میں اچھا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی وہاں کیئر زیادہ اچھی ہو سکتی ہے. تو یاد رکھو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, قرآن کہتا ہے کہ شیطان کسی بھی برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو مزین کر دیتا ہے. یہ شیطانی کام ہے. اس سے بڑی باپ کی اور ماں کی کوئی توہین نہیں ہے کہ بڑھاپے میں آپ ان کو اپنے آپ سے جدا کر دو. تو اللہ کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم انسان کو والدین کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کیا مطلب؟ عام حکم کی طرح حکم نہیں ہے. نمبر 1,
بہت اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. نمبر 2, میں نے بہت سارے احکام جو سلیکٹڈ احکام ہیں جو میں نے قرآن میں دیے ہیں, ان میں سے اس موقع پر سب سے اہم ترین حکم کو سلیکٹ کر کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور تیسری بات, اس حکم کے منسوخ ہونے کا امکان, یہ چینج نہیں ہو سکتا. قرآن میں بہت سے احکام ہیں جو خود اللہ نے چینج کر دیے, یہ والا چینج, شراب کا حکم آیا کہ صرف نماز میں نہیں پیو, باقی پی سکتے ہو, اجازت دی, پھر بعد میں باقی بھی کیا کر دی, منسوخ کر دی, بالکل ہمیشہ کے لیے حرام کر دی. عورت کی عدت پہلے 2 سال ہوا کرتی تھی, قرآن نے اس کو بیان کیا, مگر اسلام نے پھر وہ عدت منسوخ کر کے 4 مہینے 10 دن کر دی, اتنی لمبی عدت نہیں ہوگی. اور اس کی بڑی مثالیں ملتی ہیں. روزہ پہلے آپشنل تھا, رمضان میں کہا کہ روزہ رکھو, چاہے تو فدیہ دے دو, بعد میں کہا فمن شہید منکم الشہر فلیصم, اب رمضان کا مہینہ پایا تو روزہ رکھنا پڑے گا. فدیہ صرف بیمار آدمی دے سکتا ہے. تو قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. تو اس لیے بھائی ابھی سے عزم کرو کہ والدین کو بڑھاپے میں اپنے سینے سے لگانا ہے, سمجھ رہے ہو. اور والدین اگر اپنے بچے کو, بچہ معذور پیدا ہو تو کیا والدین اس کو عدی سینٹر میں جمع کراتے ہیں؟ ہے بھائی, بیمار ہو کیسا لیے لیے پھرتے ہیں, کتنے پریشان ہوتے ہیں. تو اب وہ بوڑھے ہو گئے, آپ جان چھڑانے کے چکر میں لگے ہوئے ہو, بڑی بدبختی کی بات ہے. تو فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اما, پھر اللہ نے اس احسان کی کچھ تشریح بیان کی ہے. تو حکم دیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, بڑھاپے میں طبیعت ہو جاتی ہے چڑچڑی, برداشت ہو جاتی ہے ختم. بڑھاپے میں انسان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں, بات بات پہ غصہ آتا ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اف نہیں کہنا ہے. اف کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ اف سے کم کوئی تکلیف کی چیز ہی نہیں ہے, اف سے کم کوئی تکلیف کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے نا. تو اف بھی مت کرو, ولا تنہرہما, اور ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ہوں اس طرح کر کے جو بات کی جاتی ہے نا, جھڑکنا نہیں ہے. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اور جب بھی بات کرنی ہے تو عزت والی بات کرنی ہے. ان کو کریم کہتے ہیں ریسپیکٹ دینا کسی کو, یعنی ایسی اس طرح سے بات کرنی ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ ان کو عزت دے رہے ہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان تکونوا صالحین, کتنی دیکھو دین فطرت ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ والدین کے ساتھ 100% یہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے, کیونکہ رہنا 24 گھنٹے ساتھ ہوتا ہے, تو اونچ نیچ بہرحال ہوگی. تو اس کا اللہ نے حل بتایا, ان تکونوا صالحین, اگر نیک بننے کی کوشش کرو گے, فإنہ کان للأوابین غفورا, تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے, غفور ہے. کیا مطلب, غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بولو بھائی کھلا ہوا ہے. 10 دفعہ غلطی ہوتی ہے 10 دفعہ توبہ کرو, 100 دفعہ غلطی ہوتی ہے 100 دفعہ توبہ کرو. البتہ یہاں اعتدال پہ لانے کے لیے ایک چیز کا بیان کرنا ضروری ہے. یاد رکھو, جیسے والدین کا بہت بڑا حق ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں اولاد کو کچھ بنیادی حقوق دیے ہیں جس میں والدین زبردستی دخل اندازی نہیں کر سکتے. اولاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس کو رسی سے باندھ کے رکھو اور اس کو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ کرنے دو. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر تعلیم, بچے نے کس سبجیکٹ میں مہارت حاصل کرنی ہے, کیا بننا چاہتا ہے وہ, اس میں والدین کی چاہت پر عمل کرنا ثواب ہے, لیکن والدین اس میں اپنی رائے زبردستی مسلط, بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے, آپ گن پوائنٹ پہ اس کو انجینئر بنانا چاہ رہے ہو, تو معاملہ خراب ہو جائے. یہ بنیادی حقوق ہیں جس کو ہیومن رائٹس, جو قرآن نے جن چیزوں کو ہیومن رائٹس قرار دیا ہے نا, جو شریعت نے جس چیز کو. اسی طرح یاد رکھو, والدین جب اولاد بالغ ہو جائے تو اسے شادی سے نہیں روک سکتے. وہ اگر کرنا چاہ رہی ہے اپنے خرچے پہ, ابا کے نہیں اپنے خرچے پہ, تو ابا اس کو شادی سے نہیں روک سکتے. روکیں گے تو اولاد پر والدین کی اطاعت کرنا اس معاملے میں لازم نہیں ہے, کیونکہ اللہ اس کے رسول کا حکم, یہ بھی ہیومن رائٹس میں ہے, آپ کا بنیادی حق ہے. تو یہ تمام حقوق کس کو دینے ہیں, والدین, خدمت بھی کرنی ہے. تو لیکن اس میں شریعت نے کچھ حدود بولو بھائی متعین. اسی طرح یاد رکھو, اولاد اگر کما رہی ہے اور والدین اس سے کہتے ہیں کہ پوری تنخواہ ہمیں لا کے دیا کرو,
دینی چاہیے. اولاد کی سعادت یہی ہے کہ پورے پیسے ابا کو پکڑا دیں. لیکن اگر ابا کی اپنی سی آمدن ہے, اپنی کوئی ذریعہ ہے, اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, تو وہ اس معاملے میں اولاد پر زبردستی, بولو بھائی, کیونکہ ہر آدمی پر سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنا خرچہ واجب ہوتا ہے. جب آپ کے پاس ہیں تو پہلے آپ پر اپنے پیسوں سے ہے, نہیں ہے تو پھر آپ کس سے مانگ سکتے ہیں؟ بیٹے سے مانگ سکتے, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی بیٹے کو چاہیے کہ وہ ابا سے پوچھے بغیر ہی, ابا کے مطالبے کے بغیر ہی دے دیے. لیکن یہ تو اخلاقی چیزیں ہیں نا, قانون نہیں ہے. لا یہ ہے کہ آپ کے پاس جب پیسے ہیں تو آپ زبردستی بیٹے سے پیسوں کا مطالبہ, کیونکہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں یار, ابا کے پاس اتنے پیسے ہیں, ابا کہتے ہیں آدھی تنخواہ مجھے دے دیا کرو یار. تو ابا تو اب دنیا سے جانے والے ہیں, ہم نے تو اب جمع کرنا ہے نا, بچانا ہے بھی, سارے ابا ہی کو پکڑا دیں اور ابا لے کے پھر کیا کر دیتے ہیں گٹکے میں. ایسے ابا بھی ہیں مارکیٹ میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو بہت بڑا حق ہے. بہت وقت زیادہ ہو گیا تو آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. والدین کے مسئلے پر انشاءاللہ باقی حقوق جو رشتہ داروں کے اور دوسرے ہیں وہ کل بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.